عفق کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر عبداللہ بن ابی نے بہتان باندھا تھا اور 3 صحابہ کرام مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جحش، حسان بن ثابت، انہوں نے اس الزام کو کسی اور کو بتا دیا تھا. تو عبداللہ بن ابی بہتان باز تھا اور یہ 3 صحابہ نے عفق کا کام کیا تھا. ایک الزام لگانے والا اور ایک الزام کو فارورڈ کرنے والا، وائرل کرنے والا. اللہ نے آیات نازل کی، ان تینوں صحابہ کو 80 کوڑے مارے گئے. کہاں کھڑے ہو؟ دن میں کتنی پوسٹیں وائرل کرتے ہو؟ ان میں سے کتنی سچی ہوتی ہیں؟ جتنی سچی ہوتی ہیں وہ چغلی ہوتی ہے، اور جتنی جھوٹی ہوتی ہیں وہ الزام یا عفق ہوتا ہے. یا آپ الزام لگا رہے ہو، جس نے وہ پوسٹ بنائی وہ بہتان باز ہے، اور جس نے اس کو فارورڈ کیا وہ عفق کا کام کر رہا ہے، اور ان دونوں پر اتنی سزا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں موجود ہے وہ گناہ، تو آپ نے فرمایا اگر وہ موجود ہے تو وہ غیبت ہے. کہتا ہے اگر وہ اس میں موجود نہیں تو فرمایا پھر وہ بہتان ہے، اور اس کے لگائے ہوئے بہتان کو جو آگے لوگوں میں نشر کرتا ہے وہ عفق کا کام کرتا ہے. یہ تینوں کام ہو رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کھچر پر یا گھوڑے پر، اچانک آپ کی سواری ڈر گئی، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتی. آپ نیچے تشریف لاتے ہیں، فرمایا 2 قبریں کس کی ہیں؟ کہا فلاں فلاں کی. انہما لیعذبان، ان دونوں کو سزا ہو رہی ہے، کوڑے پڑ رہے ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں ان کی، میری سواری ڈر گئی ہے. ان کی چیخوں پکار سن کر میری سواری ڈر گئی ہے. ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، یا اپنے پردے کا خیال نہیں کرتا تھا. جتنے واش روم ہیں ان کے گراؤنڈ فلور کے جو پاٹ ہوتے ہیں وہ گہرے ہوتے ہیں، اور اوپر والے فلوروں کے چپٹے ہوتے ہیں، اور جو چپٹے ہوتے ہیں ان سے چھینٹے زیادہ باہر آتے ہیں، اور جو گراؤنڈ فلور والے ان سے تھوڑا کم آتے ہیں. اس لیے فل پانی کھول کر ایسے طریقے سے فلورنگ کیا کرو کہ نل کھولو تو سیدھا پانی اس کے اندر سے گزرے، ادھر ادھر نہ جائے، اور اس پانی میں پیشاب گرے تو عذاب سے بچ سکتے ہو. ورنہ میں نے باریکی سے دیکھا ہے یہ سارا ہی خطرناک ہے، اس سے ضرور چھینٹے اوپر آتے ہیں. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہ عذاب قبر کا سبب ہے اعوذ باللہ. تو فرمایا ایک تو پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا چغلیاں کرتا تھا. ایک کی بات اس کو کوئی سچی کوئی جھوٹی بتا کر کے لڑائیاں کرواتا تھا. آج ان کو درے پڑ رہے ہیں اور ان کی چیخوں سے میری سواری ڈر گئی ہے. من صمت نجا، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن درجے کی. جو چپ رہا وہ نجات پائے گا. جس مشین کی پروڈکشن زیادہ ہو اس کا کچرا بھی زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. جس کی پروڈکشن زیادہ ہو اس کا کچرا بھی زیادہ ہوتا ہے. جو زیادہ بولے گا اس کا آل فال بھی زیادہ ہوگا، اور جو تھوڑا بولے گا اس کا کچرا بھی کم نکلے گا. کل قیامت والے دن جن کی برائیاں کی، جن پر الزام لگائے، جن کی شہرت خراب کی، آج دنیا میں ان پر کیس ہو جائے تو ان کو ہرجانہ مل جاتا ہے. حد کے عزت کا کیس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا. قیامت والے دن تو سب کو ملے گا.
اور وہاں کی کرنسی نیکیاں، وہاں کی کرنسی ہے نیکیاں، نیکیاں تول کر ملیں گی۔ اس لیے عزیز بھائیوں، بہت خطرناک بات ہے جو ہم کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے، لو ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ کس بلا کا نام ہے ذرائع؟ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں، نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، نہ کوئی اس کی بنیاد ہے، بات کرتے ہوئے ابھی حکومت نے کوئی سختی کی ہے کہ جو سر و پا اڑاتے ہیں ان کو پکڑا جائے، کیونکہ بالکل بے شتر، وہ شتر بے مہار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اپنی زبانوں کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے سوشل میڈیا کو کم از کم کرو۔ کس کا میسج آیا ہے اتنا ضروری نہیں جتنا رب ذوالجلال کا میسج ضروری ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ وہ نصاب ہے جس سے پیپر آئے گا، اور یہ جو واٹس ایپ پہ ادھر ادھر فیس بک پہ میسج آتے ہیں، اس سے کوئی سوال نہیں آئے گا۔ یہ لائبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ دے کر چھوٹو گے بہت مشکل ہو جائے گا۔ نیکیاں کماؤ، ان کی حفاظت کرو، اور نیکیاں ضائع کرنے والے سوراخ بند کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔